کسی نے پوچھا ہے کہ 12 ربیع اول کے دن عید میلاد النبی میں جو آپ کہتے ہو کہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں تو قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور اس میں نعت پڑھی جاتی ہے، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے نعت میں، اور اس میں جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے قرآن کریم حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے، اور اسی طرح آخر میں لنگر ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ 12 ربیع اول کے دن عید میلاد النبی منانا، اس کو دیکھو ایک تو عید کا نام دیا جاتا ہے، اور شریعت میں عید 2 ہے، 3 نہیں ہے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مسلمانوں کو عید دی ہے وہ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایک تو عید 2 ہے، یہاں پر عید میلاد النبی باقاعدہ عید کا نام دیا گیا، تو یہاں عید 3 ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو واقعی ثواب کی چیزیں ہیں، نعت پڑھنا، تلاوت کرنا اور اسی طرح بیان کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ تو آپ بالکل کر سکتے ہو، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کو کسی خاص دین میں کرنا، اس نیت سے کرنا کہ اس دین کو یہ چیزیں کرنا ضروری ہے، اور جبکہ اس دین کو یہ چیزیں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے نہیں کیا ہے، آپ ان چیزوں کو اس دن لازمی سمجھ کے کرتے ہو تو یہ پھر بدعت میں آ جائے گا، ثواب سمجھ کے کرتے ہو تو یہ بدعت میں آ جائے گا۔ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ جہاز اور پنکھے یہ چیزیں تو اس زمانے میں نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہے، یہ دین سمجھ کے نہیں کیا جاتا ہے، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں۔ اور جو آپ کام کر رہے ہو مخصوص 12 ربیع اول کو، یہ کام بے شک ثواب کے کام ہے، آپ یہ کسی بھی دن کر سکتے ہو، لیکن آپ کسی دن کو اس کے لیے متعین کریں گے اور اس کو جو ہے نا اس کا کرنے کو آپ ضروری سمجھیں گے تو یہ بدعت ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ کام نہیں کیے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے اگر کوئی 4 رکعت یا 2 رکعت نفل کی نماز پڑھے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نفل نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، رکوع کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھی جاتی ہے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ کیا کوئی مذائقہ توڑی ہے؟ یہ کوئی خرابی توڑی ہے؟ یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن اس دن شریعت نے منع کیا ہوا ہے، اس وجہ سے اس دن یہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح کسی خاص دن کو کوئی ایسا کام کرنا جو شریعت سے ثابت نہیں ہے تو اس کو ثواب سمجھ کے کرنا تو یہ پھر بدعت کہلاتا ہے، شریعت کی اصطلاح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عید میلاد النبی میں نے کچھ دنوں سے بہت زیادہ مطالعہ کیا، تحقیقات کیے، بریلوی حضرات کے علماء کرام کے بیانات سنے اور جو ہے نا اس کے دلائل سنے، کوئی بھی ایسی کوئی وجہ، کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس کو کہا جائے کہ واقعی یہ اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش ہے عید میلاد النبی بنانے میں، کوئی بھی کسی بھی طرح نہیں ملی۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ابھی بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک مدینہ میں ہے، وہاں مکہ اور مدینہ والے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے اولاد ہے وہ لوگ بھی اس کو نہیں منا رہے، حالانکہ یقیناً وہ قرآن اور حدیث کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہے، صحابہ کرام کے اولاد ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ نہیں منا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی ہے، صحابہ کرام نے نہیں منائی ہے، ائمہ مجتہدین نے نہیں منائی ہے۔ اور یہ جو ہے نا عیسائیوں کا جو حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا، عیسائیوں نے جو ہے نا ایک کرسمس ڈے بنایا تھا، پھر اس ڈے کو مناتے رہے، ہر سال مناتے رہے، اس میں خرافات ہوتے رہے۔ تو یہ تو انگریزوں کا کام ہے، یہ تو کافروں کا کام ہے کہ پیدائش کے دن کو جو ہے نا ہر سال منایا جاتا ہے، یہ تو مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ تو آپ اگر غور سے سوچے تو آپ اس نتیجے پر لازمی پہنچیں گے قرآن اور حدیث کے سارے دلائل رکھ کر کہ بھائی اس کو منانا شرعی طور پر اس وجہ سے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بدعت میں آتا ہے، اور بدعت کا کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کافر نہیں ہوتا کوئی اسے، اگر کوئی عید میلاد النبی مناتا ہے تو وہ شرعی طور پر کافر نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن وہ بدعت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ان گناہوں میں جو ہے نا ترقی کرتا رہتا ہے۔ یہ جب جاہل لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا تو یہی ہوگا، تو اس کی ذمہ دار یہی علماء کرام ہوں گے جنہوں نے شروع کروائے، جو ابھی ان کے ساتھ دے رہے۔ تو میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے، بریلوی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس میں غور فکر کرے، وہ جو ہے نا خود کو اس سے بچائے اور اس چیز کو پھیلائے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، اپنے علماء کرام سے کہے کہ بھائی ایک چیز ثابت نہیں ہے، ہمارے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام کتنے زیادہ محبت کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی جان من تن سب کچھ قربان کرنے والے تھے، کیا ان کو یہ دن نظر نہیں آیا؟ کیا ان کی محبت نہیں تھی؟ کیا وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی کا انکار کرنے والے تھے؟ اور پھر بعض لوگ کیوں کہتے کہ دیوبندی لوگ جلتے ہیں عید میلاد النبی منانے سے، تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جلتے تھے؟ اس وجہ سے انہوں نے نہیں منائی؟
بھائی اللہ کے بندو یہ ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ انہوں نے نہیں منائی ہے، بعد میں اس کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، اس میں خرافات ہوتی ہے، اس کے ذمہ دار یہی علماء کرام ہوں گے۔ تو میری گزارش ہے دیوبندی بھائیوں سے کہ بھائی جو ہے نا اس کے منانے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، وہ بھی بریلوی مسلمان ہے، کافر نہیں ہوتے اس سے، عید میلاد النبی منانے سے۔ ہاں فسق اور فجور ضرور ہے کیونکہ بدعت میں آتا ہے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی اس غلط فہمی کو دور کرے کہ دیوبندی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوش نہیں ہے، بلکہ وہ تو جو ہے نا اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنی پیدائش سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتے ایک مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش نہ ہو؟ لیکن ہر سال خوشی منانا یہ الگ چیز ہے، یہ بدعت ہے۔ تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو بھی سمجھائے، اور بریلوی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے علماء کرام سے کہے کہ بھائی یہ غلط طریقے پہ جا رہے ہو، یہ غلط راستے پہ جا رہے ہو، یہ جو خرافات بڑھ رہی ہے۔ تو ابھی جو ہے نا ثاقب نثار کا میں نے بیان سنا تھا، اور مفتی منیر صاحب کا میں نے بیان سنا تھا، ایک دوسرے مولوی تھے بریلوی کے، ان کے میں نے بیانات سنے تھے کہ جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ رہے اور یہ تباہ ہو رہے لوگ، اور فسق اور فجور کی طرف لوگ جا رہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے عید میلاد النبی، یہ جشن عید میلاد النبی، یہ ان کے بیانات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ہی غلط ہے، ان کو چاہیے کہ اس کو بالکل ختم کرے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے شرعی طور پر۔